السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائیوں کو ایک فائدے کی بات اور نقطہ کی بات بتاؤں۔ یہ جو بھائی نے آج جس روایت کو لیا اور جس روایت کو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض برتا ہے، نعوذ باللہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے جو ہے وہ بعض جو تھے وہ مرتد ہو گئے یا ان میں منافق موجود تھے۔ حالانکہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اوپر جواب دے دیا کہ لفظ صاحب اور صحاب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو سمجھ لیا جائے تو یہ اشکال ہی دور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی رافضیت ہے اور ایک چھوٹی رافضیت ہے، ان دونوں چیزوں کا آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک بڑی شیعت ہے، ایک چھوٹی شیعت ہے۔ بڑی رافضیت کیا ہے کہ اسی روایت کو لے کر 12 منافقین والی روایت کو لے کر وہ لوگ عشرہ مبشرہ اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلے جاتے ہیں اور ان کے ایمان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ خناس ہے، یہ ہے بڑے قسم کے رافضی۔ لیکن جو انجینئر محمد علی مرزا کی طرح کے رافضی ہیں یا اس کے جو پیروکار ہیں یا جو لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگ اسی 12 منافق والی حدیث کو لے کر ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ تک تو نہیں جاتے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے صحابہ تک چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے صحابہ بھی جو تھے وہ اہل ایمان تھے، ان تک چلے جاتے ہیں۔ مثلا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ حالانکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، یعنی عمر و ہشام۔ انشاءاللہ یہ حدیث ہم یہاں پہلے بھی لگائی تھی، تحریر پہ لگا دیں گے۔ یعنی ایک ہی حدیث سے بڑی رافضیت یہ انہوں نے اس سے نکالی کہ 12 منافقین والی حدیث سے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار کر دیا، اور اسی حدیث کو لے کر نیم رافضی، اس لیے ہم ان کو نیم رافضی کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی رافضیت موجود ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے گھسی ہوئی ہے ان کے اندر رافضیت۔ اسی حدیث کو لے کر یہ خلفائے راشدین تک تو نہیں پہنچتے، کیونکہ لوگ ان کو جوتے ماریں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ پکے رافضی ہیں، اس لیے جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ دوسرے صحابہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ان صحابہ کے نام بھی ذکر کر دیے۔ یعنی ایک ہی حدیث سے بڑی رافضیت بنا لی اور اسی حدیث سے انہوں نے چھوٹی رافضیت بنا لی جس کو نیم رافضیت کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان دونوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ باقی جو لوگ نیم رافضی ہیں، نیم رافضی ہیں لیکن نیم رافضی ہیں، وہ لوگ 12 منافقین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان جانثاروں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ جب رافضی یعنی پکے رافضی، یعنی نیم رافضیوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب پکے رافضی شیعہ جو ہیں، پکے رافضی جن کو امت جانتی ہے کہ رافضی ہے، وہ جب اسی حدیث کو لے کر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تک چلے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق، تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ ان کو وہی جواب دیتے ہیں نا جو ہم آپ کو دیتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں 12 منافق سے مراد یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے درمیان رہتے تھے، وہی نمازیں پڑھتے تھے، وہی وقت گزارتے تھے۔ اسی صحبت کی وجہ سے ان پر اصحاب کا لفظ بولا گیا اور کہا گیا میرے اصحاب میں 12 منافق، یعنی اصحاب کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنے کی وجہ سے منافقین پر یہ لفظ بولا گیا۔ ورنہ نیم رافضیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے رافضیت اور شیعت کو دینے کے لیے کہ اگر وہ اسی حدیث کو لے کر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ کے یعنی دوسرے جو صحابہ ہیں ان کا یعنی کبار صحابہ کے ایمان کا انکار کرے، ان کو مرتد گردانے۔ کوئی جواب نہیں، اللہ کی توفیق و رحمت سے ہمارے جواب کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور ہمارا جواب یہی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دے دی، اور جنت جو ہے وہ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد ملتی ہے، تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ منافق ہو جائے، کیونکہ جنت فوت ہونے کے بعد ملتی ہے اور عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ان منافقین میں نہیں تھا۔ یہ تو منافقین کے بارے میں فرمایا گیا، اور لفظ صاحب اور صحاب کا صرف جو سمجھ لے بات پھر ان کے چنگل میں نہیں پھنسے گا، نہ رافضیوں کے نہ نیم رافضیوں کے چنگل میں پھنسے گا۔ جیسے رافضی اس حدیث کو لے کر کبار صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تک چلے جاتے ہیں، نیم رافضی اس کو لے کر دوسرے صحابہ تک جاتے ہیں، جبکہ جواب دونوں کے ایک ہی ہے۔ اگر رافضی نیم رافضیوں پر یہ حدیث پیش کریں اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کا، ان کے ایمان کا انکار کریں، تو وہ پھر ہمارا جواب استعمال کرتے ہیں جو اہل سنت کا جواب ہوتا ہے۔ تو ہماری دعوت فکر ہے کہ بھائی آپ غور کریں اور سمجھیں کہ اگر اس حدیث سے رافضی اگر آپ پر پیش کر دیں اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار کریں تو آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ جو جواب ان کو آپ دیں گے وہی جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔